اللہ رب العزت نے توحید کے اس بات کو بتلایا، رسالت کے اس بات کو ثابت کیا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور قیامت کی حقانیت کو ثابت کیا۔ جب قیامت کی بات، حساب کتاب کی بات آتی تھی تو جو منکرین تھے ان کو بہت برا لگتا ہے، تو وہ قول سے بھی مذاق اڑاتے تھے اور فعل سے بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو جو منکرین تھے، مرتدین تھے، ان کو کیا سزائیں دی گئی اور ساتھ میں دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ، کیا حال ہونا چاہیے، اس کو بھی بتایا۔ اپنی قدرت اور طاقت کی دلائل، بحر و بر میں جتنے خزانے ہیں اس کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر سورۃ الانعام میں کیا۔ موحد اعظم اور امام الناس، ساری انسانیت کے پیشوا اور ہمارے بالا، نبیوں کے جد الانبیاء، نبیوں کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی توحید کا ذکر، اپنے والد سے انہوں نے کس طریقے سے مکالمہ، مناظرہ، مباحثہ کیا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنے والد آزر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر پوری قوم کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اس قوم کو کس طریقے سے ستاروں کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، رات کو دیکھ کے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں اللہ نہیں ہو سکتی، اللہ وہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، قدرت جس کی ہے، جس کا تصرف اور کنٹرول ان سب پر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل میں سے ان اللہ خالق الحب والنوى کہہ کر بتایا کہ کسان تو ایک دانہ ڈالتا ہے، دانہ اس کی کوپل بنانا اور اس میں ہزارہ بالیاں تیار کرنا اور سبزہ اور پیداوار کی بھرمار کہ ہاری کاٹ کاٹ کے تھک جائیں، اتنا سارا اناج یہ کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ دن سے رات، رات سے دن اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بتلایا۔ پھر آخری رکوع میں، یہ 7ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کو کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز سامنے ہونا اللہ کے لیے ضروری نہیں۔ تو اس اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا کتنا جرم عظیم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا کفر ہے۔ اور اس کے لیے بیوی کو ثابت کرنا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا یا بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ آدمی کا دماغ خراب ہو گیا تو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ پھر لا الہ الا ہو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پالنہار نہیں۔ یہ صرف میں خلاصۃ عرض کرنا جس کو کہتے ہیں صرف نظر ڈالنا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ باطل لوگوں کے معبودوں کو گالی مت دو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ بتوں کو گالی تو دینی چاہیے نا، اور ان کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ فرمایا دیکھو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ نے ان کے معبودوں کو گالیاں دی تو وہ غصے میں آ کے آپ کے اللہ میاں کو گالیاں دی، تو آپ اللہ کو گالی دلوانے والے آپ ثابت ہوں گے، آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اتنے ضدی ہیں، مردستان میں، قبرستان میں کافروں کو لے جاؤ اور ایک ایک قبر میں سے مردے کو جن کی پٹائی ہو رہی تھی اس کو کھڑا کر کے ان سے باتیں کراؤ، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ تو بات کی سورۃ الانعام کے خلاصے سے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا،
اندھیرے اور اجالے کو کس نے پیدا کیا؟ پھر بھی تم اللہ کے ساتھ باباؤں کو، زندوں کو، مردوں کو، قبر والوں کو، عرس والوں کو، پیران پیر کو، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کتنا بڑا جرم! اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک لمٹ دی ہے کہ اس کو 60 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، اتنے سال، اس کے بعد اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ آسمانوں میں اللہ، زمین میں اللہ، وہ تمہاری چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو، بولتے ہو، سوچتے ہو، دلوں میں رکھتے ہو، ظاہر کرتے ہو، سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی قدرت معجزہ پیش کرے، دلائل پیش کرے تو یہ منہ موڑتے ہیں، اور انہوں نے حق کو جھٹلایا آنے کے بعد اور مذاق اڑایا۔ ان قریب مذاق اڑانے والوں کو لگ پتا جائے گا اور ان کی خون پٹائی ہوگی جو دین کا مذاق اڑایا۔ اچھا چلو ان کو تو پتا چل جائے گا، ذرا ہسٹری دیکھیں اور پاسٹ کو دیکھیں، ذرا ماضی پہ نظر دوڑائیں۔ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اسی زمین پر وہ اکڑ دکھاتے تھے، شرک کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے، آج ان کی جگہ پہ ہم نے تمہیں قبضہ دیا، رہائش دی، اپنے ان کے اوپر آسمانوں سے بارش کو برسایا تھا اور نہروں کو جاری کیا تھا، لیکن ان کی اکڑ ختم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر بھی عبرت نہیں دیتے تو کیسے عبرت لیں؟ اگر ہم یہ کریں جیسے ان کے مطالبے کہ چلو سیڑھی لگاؤ شادمان سے آسمان پر، چھت سے سوال اوپر چلے جاؤ، پھر ان کتابوں میں سے لٹکائیں اور تم سب ٹچنگ میں رہو، ٹچنگ، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگا کے بھی ہم کتاب دیں گے نا لوح محفوظ سے، پھر بھی کافر یہ کہیں گے یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ جادو کیا ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، اتنے ضدی لوگ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ فرشتہ لے کر آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اچھا، فرشتہ تو جب آتا ہے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ قوم عاد کو ہلاک کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ قوم ثمود کو ہلاک کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ قوم شعیب کو ایک چیخ مار کے اور ہلاک کس نے کیا؟ قوم شعیب پر جو زلزلہ آیا اور جو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ ان کے اوپر بارش برساؤ آگ کی، تو فرشتوں کے ذریعے ہوا، ایک فرشتوں کو بھیج دو۔ اچھا یہ چاہتے ہو کہ فرشتہ نبی بن کر آئے، تو اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجیں گے تو رجل، وہ بھی تو انسان ہوگا، پھر تم گڑبڑ کر جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں سب کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اس کے متعلق مزید بہت ساری باتیں، لیکن چونکہ پچھلا جو مضمون تھا اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی تھی کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس میں روئی سخن جو خطاب تھا وہ یہود و نصارہ پر تھا۔ سورۃ بقرہ میں خطاب یہودیوں کو تھا اور آل عمران میں نجران کے جو 60 لوگ جھگڑا کرنے بحث کرنے آئے تھے ان کو خطاب۔ بقرہ اور نساء میں اللہ پاک نے کلیات کو، اصولوں کو بیان بتلایا۔ اس کے بعد سورہ نساء لیڈیز کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی، تو نساء اور مائدہ میں آئلی قوانین کو بتلائے، خاندگی امور بتلائے، گھر میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، جزیات پر، فروعی چیزوں پر بحث کی۔ اور کون سی صورتوں میں؟ سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ایک بات بتلائی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا۔ یہ ایک بات سورہ نساء سے متعلق۔ سفارش کہتے ہیں، سفارش، ہم سفارش کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمع آتا رہتا ہے، اندرون سے بھی بیرون سے۔ تو جو صحابہ مدینہ منورہ سے باہر کے ہوتے تھے، یا تو وہ مسائل پوچھنے، دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، یا اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ اب جب نیا آدمی آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بات کیسے شروع کروں، بات کس سے کروں۔
تو آپ علیہ السلام چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ ان کی ہمت بات کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کچھ صحابہ کرام کو جو بڑے صحابہ تھے اور حاضر باش تھے، ان سے یہ فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ایک کام کریں، اشفعوا فلتوجروا، آپ ان کی سفارش کرو، مفت کا ثواب کماؤ. ضرورت آپ نے پوری نہیں کرنی، مسئلہ بھی آپ نے نہیں بتانا، آپ نے صرف ان کی بات مجھ تک پہنچانا ہے، آپ نے پیغام رساں کرنا ہے، اس سے بات کرنی، کیونکہ وہ بات آ بھی جاتے ہیں لیکن بات کہہ نہیں سکتے. تو اس کی بات آپ مجھ تک پہنچائیں، اگر وہ ضرورت ہے میں پوری کر سکوں گا تو ٹھیک ہے، اور عذر کرنا ہوگا تو میں عذر کروں گا، لیکن آپ ان کی سفارش ضرور کریں. اشفعوا فلتوجروا، سفارش کرو اور مفت میں اجرت پاؤ، ثواب پاؤ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ کسی کے ہاں کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے کسی کمپنی، تو کہا جاتا ہے یار آپ کے باس سے تعلقات ہیں، ذرا ہماری سفارش کر دیں. یا کوئی کسی ادارے میں داخلہ لینا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا داخلہ ہو جائے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے محتمم صاحب سے، یعنی پرنسپل صاحب سے، ذرا سفارش کر دینا، وہ ذرا دستخط کرنے کے تو کام آ جائے. اسی طرح تیسری سفارش یہ کی جاتی ہے کہ نادرا چلے جاتے ہیں، چونکہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو جو نادرا میں صاحب بیٹھے ہیں عہدے دار، ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے 2 سال کم کر دو، میرا نیا NIC بنا دو، اس میں کام کر، اور خوب اس پہ کام ہو تو اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے کہ دین کا کام کرے. تو یہ 2 دھاری تلوار ہے، کیا سفارش. اے بھائی چارج کرنا، سفارش کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار. یا درس کرنا بھی 2 دھاری تلوار ہے. لمبا کر دیں تو چلو یار جتنا لمبا درس کرتے ہیں، مختصر کر دیں تو قلبی کا اتنا مختصر کرتے ہیں. تو یہ درس کرنا بھی کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار. اللہ ہی راضی کر سکتا ہے، آدمی کسی کو راضی کر نہیں سکتا. اللہ کے لیے بولنا ہے، اللہ کے لیے سننا ہے. تو سفارش اگر میرٹ پہ کی، جائز کام کے لیے کی تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر ناجائز کام کے لیے کی تو کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، گناہ. اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ میرا کام کر دیں. اچھا آپ کام نہیں، سفارش نہیں کر رہے نا، بڑے آدمی ہو گئے نا، اب آنکھیں آپ کی پیشانی پہ آ گئی، پہلے تو ادھر بھی، تو اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کرنا یہ بھی گناہ ہے. یا مجھے پتا ہے مجھے وہ صاحب نہیں جانتے لیکن یہ بیچ والے کو جانتے ہیں، میں نے کہا ذرا اس کی سفارش کر دینا، بس اتنا کہا، اور یہ بندہ بالکل جو سمجھو کہ چابی بھر دی، میں نے فوراً پہنچ گیا. اس نے کہا یہ کر دو. اب اس نے دیکھا کہ میرٹ پر نہیں ہے، یہ تو لائق نہیں ہے، نالائق ہے. اس نے اگر آپ نے نہیں کی نا تو میری آپ نے انسلٹ کی، آپ کو سفارش کرنی پڑے گی. تو ایسی سفارش کرنا ثواب ہے یا عذاب؟ تو سفارش کا اللہ رب العزت نے حکم بتلایا ہے. جب چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، یہ تو عیسائی تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا پس منظر علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 13 لوگ تھے جو دھوبی تھے. کیا تھے؟ کپڑے دھوتے تھے، وہ کام کرتے، ان کو حواری کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج رات اس میں سے ایک آدمی پیسوں پہ بک جائے گا اور میری سولی کا انتخاب وہ کرے گا، کوشش کرے گا. چنانچہ آپ یہ بیان کر کے چلے گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے. ایک آدمی نے دیکھا کہ یہودی 5-6 مشورہ کر، یہودیوں نے اس کو بلایا، کہا ہم تمہیں کتنے پیسے دیں گے، تو بتا دے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. تو اس وقت وہاں گئے، آپ مجھے پیسے دے دو. پیسے دے دیے. تو اندر تو دیکھ کر آجا ہے یا نہیں گئے. جب وہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے خبر دی تھی، تو وہ جگہ وہاں سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گئے، زندہ اٹھا لیا. وہ جو بندہ گیا تھا چغلی لگانے کے لیے، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا. وہ جو یہودی ہے اس کو پکڑ کے لے، اس نے کہا میں تمہارا آدمی ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں. اس نے کہا جب پکڑا جاتا ہے تو آدمی ایسے ہی کہتا ہے، ایسے کر کے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. اب عیسائیوں میں اور یہودیوں میں مشہور ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی. اللہ پاک نے چھٹے پارے کی ابتدا میں اور سورہ نساء کے اواخر میں یہ فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.
یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی میٹنگ کی، کوشش کی، زور لگایا، لیکن پھانسی پہ نہیں چڑھایا، ان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی اور کی شکل ایسی بنا دی اور اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام احیاہما کے اوٹ بٹ کے اعتبار سے دوسرے آسمان پر زندہ ہے، ایسی زندہ ہے جیسے میں اور آپ یہاں زمین میں مکہ مسجد میں ایک دوسرے کے سامنے کیا ہے، زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یہاں آپ 40 سال گزاریں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، انجیل پر آپ عمل نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پیچھے پڑھیں گے، اور پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر مقام لط پہ جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ ایک ایک یہودی کو جب تک ختم نہیں کر دیں گے، آپ ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، یہ جتنے درخت زمین پر ہے وہ سب کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمان آ اور اس کو قتل کر دو۔ پھر ایسا وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، ایک بھی کافر دنیا میں نہیں۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہو گئی کہ ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر الف لام میم سے لے کے اما پارے تک 30 پاروں میں مسلسل آتا ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ذکر کیا۔ پھر تھوڑا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا 7ویں پارے میں آئے گا، 9ویں پارے میں آپ کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ یہ بات ہو گئی سورہ نساء سے متعلق جو ضروری تھی، ضروری تو خیر ہر بات ہوتی ہے، لیکن یہ انتخاب ہے کس چیز کو لینا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کوئی چھوڑنے والی چیز تو ہے نہیں، لیکن تفصیل کریں گے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ یہ ایسی زبردست سورت ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا تو فرمایا مجھے مالا نامہ دے دے، لیٹر دے دے، کہیں آدمی جاتا ہے کرے یار اپنی چٹھی دے دو، ایک روکا لکھ کے دے دو، پتہ چلے آپ نے بھیجا ہے۔ تو مالا نامہ پر آپ نے جو اس کے ٹائٹل پہ آیت لکھی وہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کیا لکھا بھائی؟ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ اب یہ مبہم ہے، کون سے وعدے پورے کریں؟ اس کو چھپا کے رکھا ہے اللہ نے، تو جو اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ وعدے پورے کریں۔ کسی سے آپ نے کرائے پہ گھر لیا ہے، کرائے پہ دکان لی ہے، کرائے پہ کارخانہ فیکٹری لی ہے، تو آپ اس وعدے کی پاسداری کریں۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے کہ میں آپ کو عید کے بعد پیسے دے دوں گا یا میں آپ کو بقرہ عید میں پیمنٹ کر دوں گا، آپ اس کا خیال کریں۔ اسی طرح آپ نے کسی انویسٹ کی، جتنے وعدے ہیں آپس کے بندوں کے، اللہ کے بندوں پر آپس کے بندوں کے، ان سب کے بارے میں فرمایا کہ وعدوں کو پورا کر۔ اگلی بات اللہ رب العزت نے حلال حرام کے متعلق فرمائی اور شعائر اللہ کو بتایا۔ شعائر یہ اسلامی علامات ہیں، نشانی ہے جس سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ وطن عزیز اسلام کے نام پر بنا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ مسجدیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ پورے دیش میں مسجدیں ہوتی ہیں، ہر جگہ مسجدیں ہوتی ہیں، مسجد کے مینار ہوتے ہیں، اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، باشرہ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ کا تقدس کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کا تحفظ کرنا، یہ ایمان والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا خاص ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، گناہ میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ظلم اور زیادتی میں چلو میری پارٹی کا آدمی ہے، چلو اپنے فرینڈ کو بلاؤ، فلاں کی کٹاس لگانے، سب مل کے اس کی پٹائی کر دیں، تو اس میں زیادتی میں کسی کا تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ پھر اللہ رب العزت نے شکار کے کچھ احکامات بتلائے۔ جو کتا آپ نے پالا ہے، اگر وہ کتا آپ کا سدھایا ہوا ہے، جس کو معلم کہتے ہیں، سدھایا ہوا،
اگر اس نے شکار کیا اور آپ نے چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی تو وہ جو شکار پکڑ کے لائے گا وہ آپ کے لیے حلال. ایک صحابی نے آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے کتا بھیجتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے ایک اور کتا اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے, اب وہ بہت بڑا ہرن پکڑ کے لاتا ہے کیونکہ ہمارے لیے حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کیوں؟ آپ نے اپنے کتے میں بسم اللہ پڑھی تھی, دوسرے پہ نہیں پڑھی تھی, تو وہ آپ کے اوپر کیا ہوا؟ حرام. شکار میں جتنے احکامات ہیں وہ بتلایا. پھر نماز کے لیے وضو کا طریقہ بتلایا کہ وضو ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی, وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو کٹپٹی سوکھی ہے, یہ کونے کا حصہ خشک ہے, یا جناب یہ پیشانی خشک ہے, یا یہ ایڑی رہ گئی ہے, یا جناب ٹخنا رہ گیا ہے, کوئی بھی جگہ آپ کی خشک رہ گئی تو جناب وضو, جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی. پھر تیمم کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ تیمم کی کیا کیا شرائط ہے. پھر اب تعالیٰ شانون ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ضدی قوم تھی, جیسے پہلے ذکر آیا ہے. یہ جب بحر قلزم میں فرعون ان کا پیچھا کر کے پہنچا تو 12 راستے بن گئے. فرعون یہ سمجھا کہ پانی پر بھی میرا بڑا روب ہے, کتنا ڈر گیا, اس نے مجھے راستہ دے دیا. حالانکہ وہ پانی کو غرق کرنے کے لیے تھا. جب پورا لشکر موسیٰ علیہ السلام کا باہر نکل گیا اور فرعون کا پورا لشکر فرعون کے ساتھ اندر پہنچ گیا, تو اللہ نے ان راستوں سے کہا دوبارہ پانی بچا, وہ سب غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اب ہمیں سکھ کا سانس ملا ہے تو آپ اللہ کے پاس جا کے ہمارے لیے شریعت لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آ گئے. جب شریعت لے کر آ گئے تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا, اللہ نے نہیں آپ نے گھر سے بنا کر لائے, چلے آپ ہماری ملاقات کروائیں. اتنے بدماش. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیسی بات کرتے ہو. پھر اس کے بعد ایک قصہ ہی لکھا کہ ان سے کہا گیا کہ ارض مقدسہ پہ چلو, جو ابھی فلسطین میں مسئلہ ہے, اس وقت بھی مسئلہ تھا. اس وقت عمالقہ کا جو بڑی لمبی چوڑی بدماش قوم تھی, آج اسرائیل کا قبضہ ہے, تو فلسطین چلو. انہوں نے کہا نہیں وہ بڑے بدماش, ہم نہیں جاتے, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا پہنچنا تمہارا کام ہے, فتح دینا ہمارا کام ہے, صرف جہاد کرنا ہے. تو بدبخت کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کرنے کے لیے چلے جاؤ, جب آپ کو جیت مل جائے تو ہمیں بلا لینا, ہم بھی آ جائیں گے. اللہ پاک نے عذاب بھیج دیا ان کے اوپر. 40 سال ان کے ایک میدان میں قید کر دیا. صبح چلتے تھے شام کی طرف پہنچتے تھے, کہتے چلو اب یہاں سو جاتے ہیں, اب تو علاقہ ہمارا نظر آنے والا. جب صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو جتنے بھی کھوت تھی اتنے ملک تھی, جہاں سے نکلے تھے وہی 40 سال. موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یوشع ابن نون ان کا خلیفہ بنا, ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اگلی نسل آ گئی, ان سے کہا جہاد کرنا پڑے گا ورنہ یہیں پڑے رہو گے. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. انہوں نے ہمت کی, ہمت مردہ مدد خدا, جس نے لگائی وہ ہوا خندق سے پار, اور جس نے کہا جاؤں کہ نہیں جاؤں, جائیں تو وہ وہیں کہیں رہ جائے. اگر کیچڑ ہے تو آپ کو چھلانگ لگانی پڑے گی. اللہ نے فتح کیا. پھر سب سے پہلا جو قتل ہوا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا, ان بیٹوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. اور اس قصے میں یہ بتلایا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ 2 بھائیوں میں بھی اگر ہو جاتی ہے تو وہ جان پر آ جاتی ہے, وہ قتل تک کر دیتے ہیں. تو قابیل کو اپنے بھائی حابیل پر اتنا حسد ہوا کہ یہ خوبصورت لڑکی سے یہ شادی کرے گا اور میں سانولے کلر کی لڑکی سے شادی کروں, نہیں ہو سکتا. جب نجران اور دوسرے علاقے اہل کتاب کے صحابہ کرام کے قریب آئے تو صحابہ کرام نے عرب کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا, مطلب ان سے نکاح نہیں کیا. اور وہاں پہ چونکہ وائٹ اس میں ہوتی ہے لائٹ اور بندہ ہو جاتا ہے دیکھ کے ٹائٹ, اس لیے سب اس طرف متوجہ ہوئے اور شادی کرنا شروع کر. حضرت عمر فاروق نے فرمایا خبردار, عرب عورتوں سے شادی کرو گے سانولے کلر کی ہے. انہوں نے کہا کیا جائز نہیں ہے؟ اہل کتاب سے کہا اہل کتاب سے سن کر جائز تھا, لیکن آپ شادی نہیں کر سکتے, وہاں کرو گے تو نسل میں آپ کے یہود و نصارہ کا اثر آئے گا اور ہماری لڑکیاں رہ جائیں گی. خبردار جب ہم کوئی شادی کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ پہلا قتل حسد کی وجہ سے، اور یہ حسد ایک اتنی خطرناک ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی آگ میں ڈالی جائے تو سب ختم۔ آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، لیکن کسی کی تلاوت سن کے، کسی کا علم سن کے، کسی کا درس سن کے، کسی کے پیچھے نماز پڑھ کے، کسی کی قرات سن کے آپ چلتے ہیں اور آپ کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، اگر صبح آئے نہیں، کہیں اللہ کرے غرق ہو جائے، مر جائے۔ تو یہ جو حسد ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا، برباد۔ جس سے بھی آپ کو حسد ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے آپ اس کے لیے راستے میں کھڑے رہیں اور کہیں السلام علیکم، میں آپ کو خوشبو لگا، میں آپ کے لیے افطار لایا، آپ گھر جا رہے ہیں لیکن ایک کھجور لے لیں میں آپ کے لیے روح افزا کی شربت بنا کے لایا، تو اس کی خوشامد کرو، اتنی خوشامد کرو تاکہ حسد کی بیماری کیا ہو جائے۔ لیکن وہ یہ کرے گا جس کی ناک نہ ہو، جس کی ناک اونچی ہو تو وہ کہے گا ایسی حسد ختم ہو جائے، تو حسد ختم نہیں ہو۔ پھر سزاؤں کا ذکر فرمایا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب سوال یہ کہ اب مرد تو چوری کرتا ہے، لیڈیز بھی چوری کرتی ہے۔ تو میں ہر سال سناتا ہوں، ایک آدمی مرغے میں ایک لیڈیز کو لے کر آیا، تیسری چوتھی گلی میں، گھر میں جا کے اس لیڈیز نے سب کچھ چرا کے بھاگا۔ تو اللہ نے کتنے عرصے پہلے فرما دیا کہ چور اور چورنی دونوں کا کیا کاٹا جائے؟ ہاتھ کاٹا۔ پھر جو ڈاکو ہوتے ہیں اور ڈکیتی کرتے ہیں ان کو تختہ دار پہ لوگوں کے سامنے لٹکایا جائے، پہلے قتل نہ کیا جائے، سیدھا ہاتھ کاٹا جائے تو لیفٹ کا پیر کاٹا جائے، پھر جا کے ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس کی سزاؤں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں ایک بات بتائی، بہت لمبی تو نہیں ہونے والی، کیا خیال ہے؟ بس کر دیں اے بھائی، آواز نہیں آ رہی، اتنے ضروری احکامات، پھر کہاں موقع ملتا ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیا نہ بناؤ؟ رازدار کہتے ہیں دل کی بات کسی کو نہیں بتاؤ، ویسے بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے، دل کی بات اب بتائیں گے وہ جمع کرتا رہے گا، کھلائے گا پلائے گا، جمع کرے گا، جب وقت آئے گا تو آپ کی ٹانگیں وہ چھت سے بھی لگائے گا۔ غلط کیا ہم صحیح کریں؟ تو اپنا رازدار کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ تو ابدی ہمارے دشمن ہیں، ان کو رازدار، ہاں آپ کو تجارتی معاملات کرنے وہ آپ کریں، اور حکومتی مناسب قائم کرنے وہ آپ کی مجبوری ہے کریں، لین دین کوئی ہے تو وہ کریں، زبردستی کا ہائے لوگ بات چیت کرنے وہ کریں، لیکن رازدار نہیں بنائیں۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ آپ کے اپنے کبھی نہ ہوئے تھے، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکیں گے۔ پوری دنیا میں یہود و نصارہ جتنا مسلمان کو پریشان کر رہا ہے، فلسطین میں بھی کون کر رہا ہے؟ یہود۔ یہ مل کے مسلمانوں کی شیپ پہ جا رہا ہے، تو آپ ان کو دوست نہیں بنائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں یہ فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں اس پر اکتفا کرو۔ اگر آپ نے حلال کو حرام بنا دیا، قسم کھا لی، تو اب آپ کو وہ قسم توڑنی ضروری ہے۔ کیا بھائی؟ امام صاحب میرا قسم تو نہیں توڑنی چاہیے، لگتا ہے دیر ہو گئی اس کی۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی، تو کیا خیال ہے؟ قسم توڑنی چاہیے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا، تجھ سے ملوں گا نہیں، قسم کھا لی تو قسم توڑنی چاہیے۔ اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کا کھانا ہے، صبح اور شام کا، جن کو صبح کھلائے انہیں کو شام کو کھلائے، پیٹ بھروں کو نہیں کھلائے، خالی پیٹ کو کھلائے، یا 10 جوڑے کپڑے دے دے، کچھ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ 3 روزے رکھے۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب، جوا، پانسے کے تیر، بت پرستی سب کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ یہ بتایا کہ اس سورت کا نام مائدہ کیوں ہے۔ بس یہ آخری بات، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں نبیوں کو معجزات دیتے۔ معجزات کا ترجمہ ہے عاجز کرنے والا، سامنے والا لاچار ہو۔ جیسے ہم کسی جگہ جائیں، کمپنی یا کمپنی میں، فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، تو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔
آج کل تو بایو میٹرک ہوتا ہے، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، انگوٹھے سے اور چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ اندر، کیونکہ وہ سب کو چہرے سے نہیں پہچانتے، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو ان کی نبوت پر ٹھوس دلیل کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دلیل نبوت نام ہے معجزہ کا۔ تو معجزے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے اللہ نے معجزے دیے، ثابت کیے، بتائے اور قوم نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ دوسرا معجزہ وہ ہے جو فرمائشی پروگرام ہے، وہ معجزہ مانگا ہے، جیسے 15واں پارے میں بنی اسرائیل کی آیت میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام سے مشرکین نے کتنے سارے فرمائشی پروگرام کے تحت معجزے مانگے، ایک بھی اللہ نے نہیں دی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں تو چلو مسلمان ہوتے ہیں، یہ پہاڑ ہے، کہاں پہاڑ، اس میں چٹان ہے، کہاں چٹان، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹ بھی ایسی ہو کہ جو حاملہ ہو، ہمارے سامنے بچہ دے۔ پریشان ہو کہ یہ کیسا معجزہ ہے؟ انہوں نے کہا سوچ لو، اگر نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک وہ واقعہ ہے تفسیر سے جو آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے یہ کہا کہ ہمیں آپ لنچ کرا دیں، لیکن آسمانی دعوت کر کر۔ وہ کیا؟ آسمان سے دسترخوان آئے، اس میں مچھلی ہو، پنیر ہو اور میٹھی چیزیں ہو، تو بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ شفقت سے بھرے ہوئے تھے، وہ مجسمہ ہوتے، مجسم ہوتے۔ انہوں نے کہا سوچ لو، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، ہم سب ایمان لے آئے، آپ منگوائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی قوم سے کہو اگر ایمان نہیں لائے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ اس لیے اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ دسترخوان سج گیا، ساری چیزیں کھا لی، دو چیزیں منع تھی، ایک تو پارسل لے جانا، کئی لوگوں سے دعوت میں جاتے ہیں، شاپ بھی رکھتے ہیں اور پارسل بھی تسلیم، یہ بھی ناجائز ہے۔ دعوت میں 100 چیزیں ہیں نا، تو آپ 100 چیزیں کھا لیں، یہاں تک کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ لے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ اباحت، یہ تبلیغ نہیں ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اباحت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ آپ کھا سکتے لیکن اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے جب تک وہ خود آپ کو نہ دے دے۔ تو وہ ایک تو پارسل لے جانا منع تھا، انہوں نے پارسل لے گئے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا ہم تو مذاق اڑا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا صحیح، انجوائے کر لو، پھر سب کو اللہ پاک نے خنزیر بنا۔ تو جو فرمائشی پروگرام کے تحت کچھ مانگتا ہے پھر اللہ پاک اس کو چھوڑتے ہیں۔ معجزات کی بات تھی سورہ مائدہ کی، انعام کا کچھ خلاصہ آیا، مزید جو مضامین انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو علوم قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما۔ اے اللہ معصوم بچے ہیں، کمزور عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، اللہ ان کی برکت سے آسمان سے اللہ غیبی خزانوں سے فرشتوں کے ذریعے مبارک مہینہ اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے اے اللہ ان کا قبضہ چھڑا دے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کو اپنے عذاب میں اور اپنی سزاؤں میں اللہ تو گرفتار فرما دے۔ اے اللہ ماضی میں جیسے آپ نے قوموں کو تباہ و برباد کیا، اے اللہ اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی فتح کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ہماری دعاؤں کو ہمارے مظلومین فلسطینی مجاہدین مجاہدات کے حق میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔